اسلام جانتے دنیا میں کیسے پھیلا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ اسلام کی عظمت ہم لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے اور اسلام کے لیے 100% ہم سب قربان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے 313 آدمی کو لے کر کے اسلام پھیلایا، صرف 313۔ اللہ کے رسول نے پورے عرب میں 10 سال کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، صرف 10 سال میں۔ 10 سال کے اندر پورے عرب میں اللہ کے رسول نے اسلام پھیلا دیا۔ عمر کا دور آیا، عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ جانتے ہیں کتنا پھیلایا؟ 22 لاکھ مربع میل، 51,000 مربع میل زمین پر عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ ٹیپو سلطان کا دور آیا، ٹیپو سلطان نے اسلام کو پھیلایا۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جانتے ہیں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، کتنا لمبا اسلام ہوا؟ 1,57,00,000 مربع میل زمین پر اسلام پھیل گیا۔ 1,57,00,000 مربع میل زمین پر اسلام پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا؟ 235% اسلام پھیل گیا۔ عیسائیوں کے ملک میں عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ اور عیسائیوں کے ملک میں اسلام کتنا پھیلا؟ 235%۔ اسلام کو مٹانے کے لیے پہلی طاقت استعمال ہوئی ہے، جانتے ہیں کب؟ 1297 عیسوی میں۔ 1257 عیسوی میں اسلام کی ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا گیا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، عالموں کو پھانسی دی گئی تاکہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے۔ اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں کا اسلام ختم کرنے کا انگریز کا پلان تھا۔ کیا پلان بنایا؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو مارے، 52,000 علماء کو پھانسی دی۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو خدا باقی رکھے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ 5 آدمیوں نے مل کر کے پلان بنایا ہے کہ نبی کو ختم کر دیں گے، پلان ادھورا ہی رہ گیا۔ 12 آدمیوں نے ہم مل کر کے نبی کو گھیرا، اللہ کے نام پر مٹی اچھالی گئی، آنکھ بند ہو گئی، ہمارے نبی حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔ 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا، 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا اونٹ کے لالچ میں، لیکن نبی کی محبت کی نگاہ پڑی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کی حفاظت کیسے ہوئی ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوئی۔ غارِ ثور میں آئے، مکڑی نے جالا لگا دیا۔ غارِ ثور میں آئے، کبوتر نے انڈا دے دیا۔ آپ کو اس سے بھی بڑی حیرت ہوگی، مدینہ میں آپ جائیں گے لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، مکہ جائیں گے لاکھوں کبوتر نظر آئیں گے۔ جانتے ہیں یہ کبوتر کہاں سے آیا؟ بیابان میں، سنسان میں، بالو میں، جہاں پانی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے دانہ تک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں کبوتر کیسے آئے؟ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی حفاظت میں جس کبوتر نے انڈا دیا تھا، جس جوڑے نے نبی کی حفاظت کی تھی، اس کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دی، لاکھوں کبوتر جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ نبی کے دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، جان کی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ جان کی قربانی دے کر کے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لڑکی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، روشن خدا کرے۔ اسلام وہ پودا ہے جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ تیسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے،
اس کے بعد جنوری آنے والا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ میں کیا تماشا ہوگا؟ 2022 ختم ہوگا، 2023 شروع ہوگا، رات کے ٹھیک 12 بجے اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، اتنا بڑا شور ہوگا، اور پٹاخے چھوڑے جائیں گے، غبارے اڑائے جائیں گے، کھیل کود کا تماشا ہوگا۔ اتنی بڑی بربادی سے ہندوستان کے غریب مسلمان، غریب نوجوان گزریں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک 12 بجے پٹاخے چھوڑیں گے، کیوں کہ 2022 چلا گیا اور 2023 شروع ہونے والا ہے، اور روڈ پر آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا رہے گا نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ جب صبح ہوگی تو چھریاں مرغا لا کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو چکھنے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد دارو کو استعمال کیا جائے گا۔ جانتے ہیں کتنی مقدار میں دارو پیا جائے گا؟ $400 بلین نیا سال منانے میں جوان دارو میں پیسے کو بہا دیتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، وہ عیسائی نیا سال آئے گا، نیا سال آئے گا، ہم لوگ نیا سال منائیں گے، اس میں آنکھ بند کر کے ہم دارو پیتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ نیا سال ہے، یہ کون سا نیا سال ہے؟ 2023 عیسوی کا نیا سال ہے، یہ عیسوی ہے، عیسائی کلچر ہے، نیا سال منایا جاتا ہے، چکھنا لے کر کے دارو پیا جاتا ہے، بسم اللہ خراب کیا جاتا ہے، اس لیے 2022 خراب گیا، 2023 خراب جائے گا، اس کے بعد 2024 منایا جائے گا، اس کے بعد 2025 منایا جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو آنے والا سال اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں اس طرح کا تماشا کرنے والا کیا نقصان اٹھائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان قبر میں دفن ہوتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں یہ وہ جوان ہوگا جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہوگا تو اللہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دے گا، اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا، نجات نہیں ملے گی، نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو میرے طریقے کو مت چھوڑنا، عیسائی کے طریقے کو مت پکڑنا، یہودی کے طریقے کو مت پکڑنا۔ اگر یہودی اور عیسائی کے طریقے کو پکڑو گے تو تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی، تم میرے امتی نہیں رہو گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ محرم آئے گا ماتم نہیں کریں گے، نیا سال آئے گا جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ وصول ہو گیا، اگر آپ وعدے پر کھڑے رہے آج کا یہ جلسہ وصول ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سال اچھا کیسے جائے گا۔ جب نیا سال آ جائے تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، مخلوق کی خدمت کتنی کی ہے، اور آپ کو ارادہ کرنا ہے گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ 2023 میں حرام نہیں کمانا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 2022 آپ کا برباد ہو گیا، 2023 برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نیا مرغا خریدا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیں شاہ سے کنگال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے،
یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال ہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا خرچ کرنا ہے۔ زیادہ پیسہ ہے، زیادہ خرچ کرنا ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے۔ باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے، اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے۔ تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا۔ تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ گے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے۔ وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200، یہاں آپ 420 لے کر کے آئے۔ کہا وہ بچے، تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420۔ کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔ آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے۔ کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے، فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی۔ اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئیں،
اور وہ مر گئی، اس کو کیا ملا؟ ساڑی نہیں ملی بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے گا۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے۔ جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں، یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باغ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی، مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے، اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے۔ ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ 2 پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان ہے۔
بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہ یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ جانتے ایک تلوار ہوتی ہے، تلوار سے سر کٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں۔ جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا، پانی نکلا، اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا۔ اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا۔ ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے، وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ آج بچپن میں ہے، کل جوان ہوں گے، اور آج جوان ہے، کل بوڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری اسٹیج قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے۔ حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان 2 دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے، تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے، لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔ یاد رکھو، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا 3را ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے، 30,000 انجینئر ہے، 30,000 پروفیسر ہے۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے، آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے۔ کیا پتا آپ غریب ہو جائیں، کیا پتا آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتا آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتا آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کی اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام ورب نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برابر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتھر ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو روحانی طاقت نے پتھر بنا دیا ہے۔ اب سیدھے میں آپ کا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور جلدی سے اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، حکومت چلی جائے گی آپ کی۔ عورت کو پیر کے نیچے رکھیں گے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی میرے اسٹیج میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو سسرال ہی میں رہتا ہے، گھر میں نہیں رہتا، لیکن یہ غلطی آپ لوگ مت کیجئے گا۔ جو برابر سسرال میں رہے وہ گھر جمائی دماد کتا دونوں برابر، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا، باپ نے کہا قبول کر لو، تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی، یہ باہر کا آدمی ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتی، اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو، تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، عیب ہی ہے، مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں۔ 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے، ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے، رشتہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں کی محبت ہے کہ وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، رشتہ آیا،
काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में ज़रा मुँह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है, मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूँ कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा है लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की खानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को 2 बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है? ये मेरी नानी मेरी तारीफ कर रही है, ये मेरी दादी तारीफ कर रही है, मेरे बाप तारीफ कर रहे हैं, मेरे खानदान के लोग तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूं वो जब तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटा से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आपको बहू को तालीम देने की जरूरत नहीं है, माँ को तालीम देने की जरूरत नहीं है, सास को तालीम देने की जरूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। बेटी को आप ज्यादा तालीम दिलाइए, इंशाअल्लाह। तालीम कम डिग्री ज्यादा दिलाएंगे, हाथ उठाइए, ध्यान रखिएगा। लड़का पीछे है, लड़का आगे है, लड़की पीछे, लड़की आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की पलट करके देखा कि लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा, तो पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। अच्छा आशिक हो, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कह रहे अल्लाह का बंदा कितना बेवकूफ़ है, मुझ पर क्या आशिक है? मेरी बहन पर आशिक हो जा, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर झांकने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान रहता, दूसरे की तरफ ध्यान कैसे चला गया? लड़की को पढ़ाइए।